یہ سورہ مبارکہ بڑی اہم ہے اور اس میں 3 باتوں کا بیان ہوا کہ جو ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے جس طرح یہ بات سمجھائی گئی وہ بڑی اہم ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب جو ہے اس میں بہت کم ایسے مواقع ہیں جہاں اس انداز سے بات سمجھائی گئی ہو۔ کیا فرمایا خالق کائنات نے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے۔ ہمزہ لمزہ یعنی سامنے تانا دینا اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا، 2 ایسی باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی جو بڑی اہم ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ سامنے بندہ جو ہے وہ دل دکھا رہا ہوتا ہے، ہوٹنگ کرنا، بھپتی کسنا، کسی کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ جو اس کا دل چھلنی ہو۔ تانے دیتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تانا دیتے ہیں، لیکن اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ کفار مکہ جو تھے وہ آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا مذاق اڑاتے، تانے دیتے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے۔ تو یہ طریقہ کس کا تھا؟ کفار کا۔ اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اس میں بالعموم ہم سب کے لیے میسیج ہے۔ 2 باتوں پر خالق کائنات نے بہت سخت انداز میں سمجھایا۔ ایک سود کے بارے میں جب ذکر ہوا قرآن میں بڑی شدید انداز میں کہ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور دوسرا غیبت کے بارے میں کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے میں کراہت محسوس کرتا ہے، اسی طرح یہ غیبت ہے کہ مردار کا گوشت، وہ بھی بھائی کا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ یہ تو اب ہمارے معاشرے کا ایک چلن ہو گیا ہے۔ غیبت سینٹر اتنے بن گئے ہیں کہ جتنے رات کو ہوٹل ہوتے ہیں، دیندار طبقہ بھی محفل کے بعد وہاں محفل سجی ہوتی ہے۔ دیکھا بھائی نے کیسا دیا، اس کو کچھ آتا ہے؟ کتنے مزے لے لے کر اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسی برائی جو اس شخص میں موجود ہو، کیا اسے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ اکبر، میرے سرکار نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ وہ چیز اس میں ہو، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مجھے بتائیے آج ہمارا حال کیا ہے؟ یقین جانیے کہ اگر ہماری محفلوں سے صرف غیبت ختم ہو جائے نا تو شاید بات کرنے کے لیے کوئی ٹاپک ہی نہ ہو ہمارے پاس۔ وہ جو شعر ہے کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے، وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے، غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کو۔ کبھی آپ بیٹھ کر دیکھیں، گھن آتی ہے، صرف اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی۔ یہ فعل کس کا ہے؟ اور خالق کائنات نے کس انداز سے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے کہ جو تانا دیتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا آ کر کہ حضور فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ والے کیسے اس معاملے میں گرفت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تو سچا ہے، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نے جو تیر چلایا وہ تو راستے میں گر گیا، تو نے اس کو اٹھایا، کندھے پہ رکھا، چل کے آیا اور میرے سینے میں لا کے گھونپ دیا۔
یہیں روک دیتے تھے کہ کسی کی برائی نہیں کرنی. اور اب تو جناب اعلیٰ سوشل میڈیا کا دور آ گیا. پہلے تو برائی اور طعنہ زنی کسی محفل میں کسی جگہ ہوتی تھی نا. اب ظاہر حالات بدلے، زمانہ بدلا. اب تو سوشل میڈیا پہ جو مطلب مغلظات ہیں، کسی کی دستار سلامت نہیں. اب تو لوگ مطلب نقل کرنے کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ایسی اس میں بیہودہ قسم کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ میمز بنانا، ڈمی بنا کر کسی کی جو ہے وہ پرسنالٹی کو داغدار کرنا. کتنا برا فعل ہے یہ، معاشرے میں عام ہو گیا ہے. کوئی بیچارہ گرا ہوا ہے، اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دینا. وہ تڑپ رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں. ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ اسی لیے تو ہم نے قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ نہ ہاتھ لگائیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے. تو ہر طعنہ زن اور عیب جو کے لیے توبہ کرنی چاہیے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بیماریوں سے ہمیں بچائے. اور اگر کسی کی آپ نے برائی کی ہے تو معافی مانگ لیں اس سے. اور اگر اسے ایسا ہے کہ معافی مانگنے سے فتنہ بڑھے گا تو اپنے رب سے بھی معافی مانگیں اور اس کے لیے روزانہ دعائے خیر کرنا شروع کریں. دل کو صاف کریں. یہ دل کی بیماریاں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے روز دعائے مغفرت کریں تاکہ یہ بوجھ آپ سے اترے. اور آج کے بعد کوشش کریں. بچوں کو لوگ طعنے دے رہے ہوتے ہیں گھر میں، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو نالائق ہے. بار بار طعنہ زنی کرنا. خالق کائنات نے قرآن کریم میں تو یہ طریقہ ہمیں سکھایا کہ دعا کرو تو اولاد کے لیے اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ میری اولاد کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور انہیں متقین کا امام بنا. اب بتائیے متقین کا امام کون ہوگا؟ جو خود متقی ہوگا. ایسا ہی ہے نا. تو قرآن تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اولاد کے لیے یوں دعا کرو، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. ہم اپنی اولاد کو سب کے سامنے طعنہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ عرصے بعد وہ بات اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے ہاں میں ایسا ہوں تو ہوں. دعا بھی اچھی کرنی چاہیے. منہ سے کسی کو بھی، اولاد ہو یا کوئی اور شخص ہو. آگے اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی نا، کہ پہلی بات یہ فرمائی وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ دو برائیاں، ہمزہ لمزہ، طعنہ زنی اور عیب جوئی، ان کے لیے ہلاکت. پھر فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، کہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا. یہ وصف کن لوگوں کا ہے؟ کہ جن کے دل میں مال کی محبت ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا. غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب اس کے جانے کا وقت آ چکا ہوتا ہے. گن گن کر مال رکھنا، روزانہ اپنے مال کو گنتے رہنا، مال کی محبت. دیکھیں مال کمانا کوئی بری شے نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مال دنیا کوئی بری شے نہیں ہے. جیسے چھری ہے، اب چھری بذات خود اچھی ہے نہ بری ہے. آپ سبزی کاٹیں، فروٹ کاٹیں، اس کو صحیح مصرف میں لائیں تو چھری کیا ہے؟ بہت اچھی شے ہے. لیکن کسی کا ناک کاٹ دیں، کان کاٹ دیں، چھری کیا ہے؟ یہی چھری ظالم کے ہاتھ میں ہو تو بری ہے، عادل کے ہاتھ میں ہو تو اچھی ہے. یعنی یہی گن اگر ڈاکو کے ہاتھ میں ہے تو کیا ہے؟ بری چیز ہے. لیکن یہی محافظ کے ہاتھ میں ہے، اچھی چیز ہے. استعمال پہ ہے. کیا ہے؟ استعمال پہ. اگر مال کی محبت اس لیے ہے کہ گن گن کے بندہ رکھ رہا ہے کہ بس بینک بیلنس بڑھتا رہے، اور آگے اس کے بارے میں فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رہے گا. یعنی وہ لافانی ہے، وہ اس کو ہمیشہ تحفظ دے گا. گن گن کے رکھ رہا ہے کہ مال ہے تو بس، جیسے لوگوں کا ہوتا ہے
کہ بھئی مال ہونا چاہیے، مال، بس مال ہی ہے، اور وہ مال کی وجہ سے، اسٹیٹس کی وجہ سے، اپنے بینک بیلنس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، جیسے کفار کا طریقہ تھا، ان کو اپنے مال پہ فخر تھا، اور جو غریب غربا تھے ان کا مذاق اڑاتے، طعنے دیتے تھے، ان کی برائیاں کرتے تھے ان کی. تو یہ برائی دل میں مال کی محبت نہ ہو. اچھا ہے مشکل کام ذرا کہ بندہ بولے کیونکہ فطرتاً انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ کماتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہو. ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو عرض کروں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ اس لیے مال گن گن کے رکھتے ہیں کہ بھئی برا وقت آئے گا تو کام آئیں گے. ہوتا ہے مال گن گن کے رکھا ہوا ہے، کچھ سیف کیا ہوا ہے کہ برا وقت آئے گا تو کام آئے گا، اور وہ برے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور برا وقت آ جاتا ہے. بھائی جس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں برسوں سے اور آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ آپ اس برے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ تو اس نے تو آنا ہے. تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ حل بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ اگر کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس لیے رکھیں کہ جب مزید اچھا وقت آئے گا تو میں انجوائے کروں گا. تو اتنا سا کر لیں اس کو. جس طرح آپ مینیفیسٹ کرتے ہیں، آپ ویژولائز کرتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی جس چیز پہ آپ خوش ہو رہے ہیں یا جس چیز کے بارے میں روزانہ آپ سوچ رہے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ بندے کو اس کے گمان کے مطابق، تو اچھا گمان رکھو کہ اچھا وقت آئے گا. آپ روز انتظار کر رہے ہیں، بھائی میں نے رکھے ہوئے اس لیے کہ سیونگ رکھی ہوئی ہے کہ، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ آ گیا ہے، چلیں اب استعمال کریں. دیکھیں مال رکھنا کوئی بری شے نہیں ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تو دنیا دار ہیں، تجارت کرتے تھے آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، اسی مال نے مجھے دنیا سے بھی قریب کیا ہے اور اسی مال کی وجہ سے میں دنیا سے بھی دور رہا ہوں. پوچھا وہ کیسے؟ کہ میرے پاس مال ہے تو مجھے کسی دنیا دار کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نیت دیکھیے، مال تو جناب عثمان غنی کے پاس بھی بہت تھا، جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی بہت تھا. مطلب کشتی پانی پر ہو، کشتی میں پانی نہ ہو. آپ دنیا میں ہو، دنیا آپ کے اندر نہ ہو. یہ دل جو ہے نا، دل میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے. ہتھ کارول دل یارول. ہتھ کارول، ہاتھ دنیا میں ہو لیکن دل. اور میرے حضور غوث العالمین، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، جہاں والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں. اویس بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ بغداد شریف جا رہے ہیں 2 دن بعد، تو وہ حضور غوث العالمین کا وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا. اب یہ بات چونکہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر بھی تھے. یہ جو ہمیں بار بار کہا جائے دنیا دار ہے، دنیا دار ہے، بھائی کاہے کا دنیا دار؟ سچا تاجر حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اتنی فضیلت ہے سچے تاجر کی. میرے حضور نے تجارت کی، صحابہ نے تجارت کی، حضور غوث العالمین نے تجارت کی، جناب امام ابو حنیفہ نے تجارت کی. ہم ہر کاروبار کرنے دنیا دار ہے، پھر اسی دنیا دار کے پیچھے جاتے ہیں مانگنے کے لیے، چندہ دے دیں جی. بھائی وہ دنیا دار ہے تو تم کیا لینے گئے اس کے پاس؟ مسئلہ یہ نہیں کہ پیسہ ہے تو دنیا دار ہے، نہیں، دل کے اندر پیسہ نہ ہو، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت. یہ جیسے بینک کا کیشیئر ہوتا ہے نا، نہ آنے کا غم نہ جانے کا غم، یعنی بینک کے کیشیئر سے ولایت سیکھ لو. یہ ولایت کا راز پانا ہے تو کبھی بینک کے کیشیئر کو جا کے دیکھو. اس کے پاس آ رہا ہے بیچارہ، گن رہا ہے، رکھ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے گن کے دے رہا ہے. نہ اس کو آنے کی خوشی ہے نہ جانے کا غم ہے، بلکہ کبھی کبھی زیادہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلکہ کبھی کبھی کیشیئر کے پاس زیادہ کیش آ جائے وہ پریشان ہو جائے، مطلب بھائی بس کر دو یار،
تمہاری مہربانی ہے، مجھے آج جلدی جانا ہے یار، یہ دیکھو کیوں، اسے اس بات کا غم نہیں ہے کتنا آ رہا ہے، اور اس بات کی بھی ٹینشن نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے، اس کو اپنے کام سے مطلب ہے کہ میرا یہ باقی آ رہا ہے جا رہا ہے آنے دے۔ اور یہی حضرت واصف علیہ رحمہ نے بھی فرمایا کہ جتنا تمہیں حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے اتنا جب اس کی راہ میں تقسیم کر کے تمہیں خوشی آئے تم کامیاب ہو جاؤ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تجارت کرتے تھے، اب تجارتی آپ کا جہاز آ رہا تھا، مطلب کشتی آپ کی جو شپ تھا جو جس پہ مال تجارت لدا ہوا ہے وہ آ رہا ہے، بندرگاہ پہ لگنا تھا، بندہ آیا، خادم آیا، اس نے آ کے کہا حضور وہ جو کشتی آنی تھی مال لے کر، تجارتی کشتی بیڑا جو آنا تھا وہ راستے میں کہیں ڈوب گیا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر جھکایا تھوڑی دیر اور فرمایا شکر الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص بھاگتا ہوا آیا، کہا حضور وہ پہلی والی خبر صحیح نہیں تھی، بیڑا تو کنارے آ لگا۔ آپ نے پھر آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر سر جھکایا اور فرمایا شکر الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو مصاحبین نے، قریبی جو رفقا تھے، انہوں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ پہلے بھی آپ نے شکر الحمدللہ کہا، بعد میں بھی آپ نے شکر الحمدللہ کہا، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو فرمایا کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ مال ڈوب گیا تو میں نے سر جھکا کے دل پر توجہ کی اور میں نے دیکھا کہ میرا دل اسی طرح رب کی یاد میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ۔ جب خوشی کی خبر آ کے ملی کہ وہ سلامتی کے ساتھ بیڑا کنارے آ لگا تو میں نے پھر دل پر توجہ کی کہ کہیں اس خوشی کی خبر میں تو یہ کہیں اس کو بھول تو نہیں گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اسی طرح یاد الہی میں مصروف ہے، تو میں نے پھر کہا شکر الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، کسی چیز کا، کیونکہ اللہ انہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی مستاق بنا۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت شعر ہے سراج اورنگ آبادی کا کہ خبر تحیر عشق سن، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا، جو رہی سو بے خطری رہی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خطر رہا نہ حذر رہا۔ کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے۔ خوشی میں اللہ، غم میں اللہ، امیری میں اللہ، فقیری میں اللہ، تنگی میں اللہ، خوشحالی میں اللہ، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، سب کی خیر تے سب کا بھلا، اللہ ہی اللہ۔ فقیر کا یہ کام ہوتا ہے، نہ تانا دے گا نہ غیبت کرے گا۔ دیکھیں اللہ کسی کو نواز دینا، یاد رکھیے گا، چاہے مال کی صورت میں، چاہے علم کی صورت میں، عزت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، جب بھی کسی پہ پھل لگ جائیں اسے چاہیے کہ وہ جھک جائے، اور وہ جھک جاتا ہے۔ پھل لگے میں درخت جھکا ہوا ہے۔ یہ ہمارے سامنے آم کا درخت تھا، تو میں اوپر گیلری پہ اکثر دیکھتا تھا، اسکول کی جب چھٹی ہوتی نا تو بچے کبھی کبھی پتھر اٹھا کے اس کو مارتے، تو میں نے دیکھا وہ بدلے میں پھل ہی دیتا تھا۔ ایک دن میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک بچے نے پرانی کوئی جوتی اٹھائی، کیچڑ میں لت پت، اور نشانہ دے کے زور سے اس نے ماری تو اس نے جوتی، وہ بھی پرانی، لیکن بدلے میں اس درخت نے اس کو بھی پھل ہی دیا۔
اللہ جب مقام دیتا ہے نا سائیں، پھر آپ کو بدلے میں گالیاں نہیں دینی ہوتی، پھر گالیاں کھا کر دعائیں دینی ہوتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناسمجھ ہے، بلکہ درخت اس وقت اداس ہوتا ہے کہ پھل لگے ہوں کوئی لینے نہ آئے، وہ پریشان اس وقت ہوتا ہے، اس کی بے چینی بے قراری اس وقت بڑھتی ہے کہ پھل لگے ہوئے کوئی لینے والا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مٹا دے اپنی ہستی گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ مال پہ بھروسہ کبھی نہ کریں، بھروسہ کس پہ ہوگا؟ اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب پہ، ورنہ مال کے ڈھیر لگے ہوئے، سیٹھ صاحب کے حلق سے ایک لقمہ نہیں اتر رہا، دیکھا ہے میں نے، صاحب وینٹ پہ پڑے ہوئے، سانس بھی اکھڑ اکھڑ کے آ رہی ہے، مال کے ڈھیر لگے ہوئے۔ اللہ نہ چاہے تو نہ سانس آ سکتی ہے، نہ کھانا ہضم ہو سکتا ہے، نہ پانی ہضم ہو سکتا ہے، سب اس کی توفیق سے۔ مال پہ کبھی بھروسہ نہ کریں، اگر بھروسہ کرنا ہی ہے تو آمینہ کے لال پہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ، یا رسول اللہ۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں چورا چورا کر دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ کس کو؟ جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اسے رہے گا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اسے چورا چورا کر دینے والی آگ میں جھونک دیں گے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ میں۔ پھر آگے فرمایا، تاکید کی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کیا سمجھے کہ چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ کچھ سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرما دیا، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ، پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ نار جہنم کہا، جہنم کا ذکر ہے، لیکن نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ کیوں اتنی شدید الفاظ میں بات بیان کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں میرے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو، یہ دل اسی کی یاد کے لیے، اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے، اس میں کوئی اور چیز نہ ہو۔ اگر تم اپنے دل میں مال کی محبت رکھو گے یا دنیا کی محبت رکھو گے تو پھر تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تمہیں میں چورا چورا کر دینے والی آگ میں ڈال دوں گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی، ایسی آگ کہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اس آگ کا تصور تو کریں کہ جو صرف جسم کو نہیں جلائے گی، دل کو بھی۔ اور اس دل کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو دل میری یاد سے غافل ہے، کہ جس دل میں میرے سوا کسی اور کی محبت ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، بند کی ہوئی۔ جیسے ہمارے یہاں تندور ہوتا ہے، آگ کی بہت ساری قسمیں نا، تندور کو اگر اوپر سے بند کر دیا جائے، بلکہ ابھی کسی نے مندی کھائی ہو تو اس میں ایک مدفون ہوتا ہے، پورا سالم بکرا ہے یا کوئی چیز ہے، اس کو زمین کے اندر ڈال کے اوپر سے بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ بالکل گل جائے۔ تو یہاں وہ مثال دی جا رہی ہے کہ اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، لمبے لمبے ستون ہوں گے۔ جیسے یہ آپ کے سامنے اے سی رکھا ہوا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بوائلر ہوتے ہیں یا راکٹ لانچر آپ نے دیکھا ہوگا جس اسٹائل میں ہوتا ہے، لمبے لمبے ستون اوپر سے بند کر دیا گیا۔ ایسی آگ کے جو
ختم کر. دلوں کو بھی یہ سختی والی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے، یہی وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تیرے دل میں میرے سوا کوئی اور، یہاں کوئی غیر اللہ نہ ہو، یہاں بس اللہ ہی اللہ. تیرا دل اجلا ہو، تو غیبت سے، چغلی سے، طعنہ زنی سے، دنیا کی محبت سے پاک اور صاف ہو. اور اگر ایسا نہیں تو پھر دیکھو کیسی آگ ہے، یہ کیسی آگ ہے یہ. اور دوستو آخری بات کروں کہ اس آگ کو ایک اور آگ ہے جو بجھا سکتی ہے. اور وہ آگ کون سی ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق رسول کی آگ اگر سینے میں ہے نا، محبت رسول، الفت رسول کی آگ اگر سینے میں ہے، تو یہ سینہ جب محبوب کے عشق کا مدینہ بن جائے تو پھر اس کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں. دنیا بھی اس کی شاندار اور آخرت تو ہے ہی، لیکن اس دل میں اگر اللہ نہیں، اس کا رسول نہیں، صرف دنیا کی محبت، صرف دنیا کی خواہشات بھری ہوئی ہیں، یہی بت بنا کے رکھے ہیں تم نے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہ دوسروں کی غیبتیں، چیزیں، دنیا کی محبت اور سجدہ، اتنے بت اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید پر ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. نور قرآن سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، اور ہمیں دنیا کی غلیظ محبت سے بچا کر اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. غیبت سے، چغلی سے، طعنہ زنی سے رب ہمیں بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطامة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله